إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان اور اس کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں شریعت میں بہت سے اخلاق جو عمدہ اخلاق ہیں اور بڑے ہی پاکیزہ اور عظیم اوصاف ہیں وہ عطا کیے ہیں. ان اخلاق کریمہ اور اوصاف جلیلہ کی وجہ سے اس نے ہمارے ساتھ بہت سے انعامات اور بہت ساری جزاؤں کا وعدہ بھی کیا ہے. انہی اخلاق میں سے ایک خلق جس کا آج تذکرہ کرنا ہے جو ہماری زندگیوں سے تقریباً مفقود ہوتا جا رہا ہے.
وہ ہے صبر۔ یہ صبر دراصل اخلاق کریمہ میں سے ایک بہت ہی عظیم خلق ہے اور بہت ہی عظیم عادت اور وصف ہے، بلکہ عبادت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالی انسان کو دنیا میں بھی سکون عطا فرماتا ہے، اس کی مشکلات کو آسان کرتا ہے، اور آخرت کے جو درجات ہیں اور جو اجر و ثواب ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، کسی شخص کو صبر سے زیادہ بہترین اور صبر سے زیادہ وسیع عمل عطا نہیں کیا گیا۔ دو اوصاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں صبر کے بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ صبر بہترین عمل اور بہترین عبادت ہے، اور دوسرا وصف یہ کہ یہ صبر وسیع ترین عمل ہے۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے یا کسی ایک ناحیے پر بند نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی پوری زندگی کے گزارنے کا طریقہ ہے۔ اگر آپ اس کو اپنا لیں، اپنی زندگیوں میں اپلائی کر لیں، تو آپ کی زندگی بڑے ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ گزر جائے گی۔ تو یہ ایسا عمل ہے اور ایسی عبادت ہے۔ وسیع کیسے ہے؟ کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں صبر کا صرف ایک ہی مفہوم ہے کہ کوئی مشکل آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو اس پہ جزا فضا نہ کرنا اور اپنے آپ کو رونے دھونے سے، ماتم اور پیٹنے سے روک لینا، یہ صبر ہے۔ حالانکہ صبر کا صرف یہ ایک مفہوم نہیں ہے، بلکہ صبر اس سے کئی زیادہ وسیع ہے۔ اس کا بیان ابھی آپ سنیں گے کہ یہ وسیع ترین کیسے ہے اور کیسے زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر موڑ پہ آپ کے لیے یہ آپ کو کامیابی دلا سکتا ہے اور آپ کے لیے ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ کس طرح؟ صبر کی جو حقیقت ہے، جو علماء نے بیان فرمائی ہے اور جو تعریف ہے، اگر اس کو ہی سمجھ لیا جائے تو بہت ساری باتیں حل ہو جائیں گی۔ کیا تعریف کی گئی ہے؟ کہ صبر کہتے ہیں حبس النفس علی طاعت اللہ۔ تین چیزیں ہیں، یہ تین حقیقتیں ہیں صبر کی، اور صبر کی تعریف میں یہ تین چیزیں ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ صبر تین طرح کا ہے۔ سب سے پہلا صبر وہ ہے کہ آپ صبر کریں اللہ تعالی کی اطاعت والے امور پر۔ اللہ تعالیٰ نے احکامات قرآن اور حدیث میں بیان فرمائے ہیں، تو ان احکامات کو من وعن قبول کرنا اور ان کے مطابق عمل کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہے، بڑی جد و جہد ہے، مشقت ہے، مسجد میں آنا ہے، وضو کرنا ہے، پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، یہ سب صبر ہے۔ دوسری صورت والصبر ہوا حبس النفس عن المعاصی۔ صبر کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیں، گناہوں سے بچا لیں۔ گناہوں سے روکنا اور گناہوں سے باز رہنا بھی صبر ہے۔ اور تیسرا اور آخری صبر جو کہ معروف ہے، وہ کیا ہے کہ حبسها عن الشکایت لاقدار اللہ۔ تیسری صورت صبر کی یہ ہے کہ جو تقدیر کے کڑوے گھونٹ ہیں اور کڑوے اور مشکل فیصلے ہیں، ان پر آپ صبر کر لیں اور بہت زیادہ جزا فضا کرنا اس سے باز رہ جائیں اور اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے روک کے صبر کر لیں، یہ بھی صبر ہے۔
مشکلات پہ صبر کرنا. تو یہ صبر جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی آپ نے جو حدیث سنی کہ وسیع ترین عمل ہے، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اپنی مکمل زندگی میں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. یہ کوئی ایک ناحیے یا ایک موڑ پہ کام آنے والا عمل نہیں ہے، بلکہ ساری زندگی اس کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ یہ تینوں صورتیں صبر کی اس میں شامل ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت والے امور سر انجام دیں، یہ بھی صبر ہے. گناہوں سے بچیں، یہ بھی صبر ہے. مشکلات آ جائیں، تکالیف آ جائیں، ان پر جزا فضا نہ کریں، ان پر صبر کر لیں، یہ سب صبر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبر کے متعلق کیا فرمایا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. ملاحظہ کیجیے، آپ کے سامنے کوئی عام بندہ یہ بات کہے کہ فلاں چیز اور فلاں چیز کا جو جزا ہے وہ بلا حساب ہے، یا تمہیں مال و دولت بلا حساب دیا جائے گا، بغیر حساب کے تمہیں فلاں چیز عطا کی جائے گی، آپ کس قدر خوش ہوں گے، کس قدر راضی ہوں گے. لیکن یہ عمل وہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بغیر حساب کے. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے یہ بغیر حساب کے لیے آپ کے لیے کہا جا رہا ہے. اس کے جو انعامات ہیں، جو خزانے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، جس کا کوئی احسان نہیں کر سکتا. جس کے جن جو انعامات ہیں ان کا جو تذکرہ ہے وہ کسی کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا. صحیح مسلم کی وہ ایک حدیث سامنے رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اے میرے بندوں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی صعید واحد فسألونی وَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ. اگر تمہارا ہر ایک اول اور آخر جن و انس جو فوت ہو گئے ہیں وہ بھی زندہ ہو کر آ جائیں، اور جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا ہے وہ سب جمع ہو جائیں، جنات کیا انسان کیا سب جمع ہو جائیں ایک ہی میدان میں، اور پھر سب مل کر مجھ سے دعائیں مانگنے لگ جائیں، سوال کرنے لگ جائیں، اور میں ہر ایک کو اس کی طلب اس کی دعا کے مطابق دیتا رہوں، تو سب کو دے دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی جتنی کمی وہ سوئی سمندر میں واقع کرتی ہے جس کو ڈبو کر نکال دیا جائے. وہ رب فرما رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا. یہ اس کا فائدہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ آپ کو دنیاوی امور میں کس طرح کام دیتا ہے اور کس طرح آپ کے لیے آپ کی مشکلات کو آسان کرتا ہے. ہمارے ہاں بھی یہ دیکھا جاتا ہے، ہم اگر کسی اپنے سے بڑے شخص کو دیکھ لیں تو ہم بہت زیادہ مرغوب ہو جاتے ہیں، اور یہ چاہت ہمارے ذہن میں آتی ہے اور ہمارے دل میں آتی ہے کہ اصل زندگی تو اس کی ہے، مجھے ایسی زندگی کیوں نہیں دی گئی. اور وہ سوچ آپ کو پریشان کرتی ہے اور آپ کو بہت ہی زیادہ غمگین کرتی ہے. لیکن اگر آپ صبر کرنے کے عادی ہوں تو یہاں پر آپ کو یہ صبر کام دے گا. کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. قارون کا تذکرہ آپ جانتے ہیں، خزانوں کا مالک تھا، اور کتنے خزانے کہ اس کی چابی ایک بہت بڑا لشکر اٹھایا کرتا تھا، ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی، اتنی بڑی چابی تھی، تو خزانے کتنے ہوں گے. ایک دن نکلا فخرج علی قومہ فی زینتہ، اور مکمل زینت کے ساتھ مزین ہو کر، اچھا عمدہ لباس زیب تن ہو کر لوگوں کے سامنے نکلا. تو اب دو طرح کے لوگ سامنے آئے، دو طرح کے لوگوں کا کردار سامنے آیا. پہلی قسم کے وہ لوگ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، وہ لوگ جو دنیا کی زیب و زینت کو چاہتے تھے اور پسند کرتے تھے، دنیا کی رنگینیوں میں مصروف رہنے کو پسند کرتے تھے. انہوں نے جب قارون کو دیکھا تو کیا کہا کہ کاش ہمارے لیے بھی یہ سب کچھ ہمیں دے دیا جائے جو قارون کو ملا ہے. کیا زندگی ہے. بہت ہی مرعوب ہوئے. ظاہر سی بات ہے دل میں پریشانی آتی ہوگی اور دل غمگین ہوتا ہوگا کہ اس کو اتنی عطا دی گئی ہے، مجھے کیوں نہیں دی گئی.
اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے کہ بھائی تم نے اس پہ کیوں نہیں ایمان رکھا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ تو کیا کہنے لگے کہ ہمیں بھی یہ سب کچھ مل جائے، اور بڑے مرعوب ہو گئے اس کی زندگی کو دیکھ کر۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو آخرت کا ارادہ رکھتے تھے انہوں نے کیا کہا؟ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا۔ کیا کہا کہ تم اس معمولی سی چیز کو دیکھ کر اشش کر اٹھ رہے ہو، تمہارے لیے آخرت کا ثواب اور جو آخرت کا اجر ہے، آخرت کی جزائیں ہیں، وہ اس سب سے کہیں بڑھ کر ہے، کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اور ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ۔ اور یہ نظریہ، یہ ایمان اور دل کا یہ سکون کس کو عطا ہوگا؟ جو صبر کرنے والے ہوں گے، جو جزا اور فضا کرنے کو پسند کرتے ہوں گے وہ یہاں پر برباد ہو جائیں گے اور اپنی زندگیوں کا سکون ختم کر دیں گے، لیکن جو صبر کرنے والے ہوں گے وہ یہاں پر صبر کے ذریعے اپنے دل کو راحت، سکون اور اطمینان پہنچائیں گے، کیونکہ ان سب کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اور اسی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ یہ آخرت کا گھر، آخرت کی یہ جنت، یہ ہم ان لوگوں کو عطا کریں گے جو دنیا میں اپنے آپ کو بلند رکھنا اور لوگوں سے برتر سمجھنا، لوگوں سے اوپر سمجھنا، جیسے قارون اور فرعون کی عادت تھی، اور اپنے آپ کو متکبر سمجھنا، یہ عادتیں ان میں نہیں ہوں گی۔ ہم نے دنیا کی ہم نے جو جنت کی جو نعمتیں ہیں اور آخرت کا گھر ہے، ہم نے ان لوگوں کو عطا کیا جن کے ذہنوں میں یہ باتیں نہیں آتی، جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ صبر کا اجر و ثواب۔ اور اللہ تعالیٰ نے صبر کے بارے میں کیا بیان فرمایا؟ جب جنتیوں اور جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا تو کیا بیان فرمایا؟ کہا جب جہنمیوں کا ذکر کیا، ان کے عذاب کا ذکر کیا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ میری ایک جماعت، میرے عبادت کرنے والے لوگ جو یہ کہتے تھے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے، مجھ پر مکمل ایمان رکھتے تھے، تم نے ان لوگوں کا مذاق اڑایا۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي۔ تو اے جہنمیوں، تم نے ان لوگوں کا مذاق اڑایا، ان پر جملے کسے۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جو دین پر عمل کرنے لگ جائے اس پر جملے کسے جاتے ہیں، جو اپنے چہرے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق بنا لے اس پر جملے اور تانے کسے جاتے ہیں، جو اپنے لباس کو ٹخنوں سے اوپر رکھ لے اس کو طرح طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو کیا جواب دے گا کہ تم نے دنیا میں ان کا مذاق اڑایا اور آج دیکھ لو میں نے ان کو جزا دی ہے۔ کس وجہ سے؟ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، میں نے آج ان کو یہ جو جزا دی ہے تمہیں عذاب میں جھونک دیا اور ان لوگوں کو جنت کی جزا دی ہے۔ کیوں؟ بما صبروا، اس کی وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا تھا، انہوں نے دنیا میں صبر سے کام لیا، اس وجہ سے میں نے ان کو یہ جزا دی ہے۔ تو یہ ہر موڑ پر کام آنے والا عمل، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے جو شخص صبر سے کام لے اور معاف کرنا سیکھ لے، لوگوں کو معاف کر دے، تو ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بڑا ہی مضبوط عمل ہے اور بہت ہی عظیمت والا عمل ہے، اس کی جزا بھی بہت عظیم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے، اور ہر ایک شخص نے اس موڑ سے گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور اس دنیا میں آزمائیں گے۔ کن چیزوں کے ساتھ؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی تم پر خوف طاری ہو جائے گا،
کسی بھی چیز کا خوف ہو، دشمن کا خوف ہو، موذی امراض کا خوف ہو، تم پر خوف طاری ہو جائے گا۔ والجوع، تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، تمہارا رزق تنگ کر دیں گے۔ ونقص من الاموال، تمہارے مال کو کم کر دیں گے۔ والانفس، تمہاری جانیں جن سے تم محبت کرتے ہو گے، تمہارے رشتہ دار ایک ایک کر کے ان کو اٹھا لیں گے، اس طرح تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے آزماتا ہے۔ ابھی جمعے کے لیے ہم نکل رہے تھے تو بڑی ہی ایک المناک خبر ہمیں دی گئی۔ میری خالہ زاد جو میرا بھائی تھا وہ برین ہیمریج کی وجہ سے انتقال کر گیا، نوجوان 35 سال عمر، اور اس سے پہلے ان کے بڑے بھائی تقریباً 35 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ اس سے پہلے میری خالہ کا انتقال ہوا 2-4 سال قبل، اور اس سے پہلے میرے خالو کا انتقال ہوا۔ ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ اس طرح آزماتا ہے، اور ہر ایک نے ان آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ والانفس، ایک ایک کر کے تمہارے پیاروں کو چھینتے رہیں گے۔ والثمرات، اور تمہارے پھلوں میں کمی کر کے، وہی تمہارے رزق میں، تمہاری کھیتی باڑی میں، ان سب میں کمی کر کے، تمہارے رزق جو کشادہ تھا اس میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ اب تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وبشر الصابرین، خوشخبری ہو، اور اے نبی خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ ان سارے معاملات میں صبر کرنے والے ہیں۔ کون صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت، وہ صبر کرنے والے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف، کوئی آزمائش پہنچتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ہم سب اللہ رب العالمین کی ہی امانت ہیں، اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ جو کہہ دیتے ہیں اصل صبر کرنے والے یہ ہیں، اور پھر اپنی زندگی میں عملی مظاہرہ بھی صبر کا پیش کرتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے 3 انعامات کو ذکر فرمایا ہے۔ 3 انعامات ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ وہ 3 انعامات کیا ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ 3 انعامات۔ مطرف بن عبداللہ رحمہ اللہ، ان کا بیٹا جوانی میں فوت ہو گیا، بہت ہی تکلیف ہوئی۔ جس دن فوت ہوا اسی دن اپنے گھر سے نکلے تو اچھا لباس پہنا ہوا تھا، خوشبو بھی لگائی ہوئی تھی، تو لوگوں نے کہا مطرف آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور آپ آج بھی زیب و زینت استعمال کر رہے ہیں، اچھا لباس پہن رہے ہیں، آج تو آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے۔ تو مطرف نے کیا کہا؟ میں جانتا ہوں میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، مجھے بڑا افسوس ہے، لیکن میں نے ایک دعا ایسی پڑھی ہے، ایک جملہ ایسا کہا ہے، اور اس دعا پہ میرا ایسا ایمان اور ایسا نظریہ ہے کہ اس دعا کے صلے میں اور بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جن 3 انعامات کا مجھ سے وعدہ کیا ہے، وہ 3 انعامات مجھے میری دنیا اور دنیا میں موجود ہر چیز سے بہتر اور ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ 3 انعامات، وہی 3 انعامات جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ گویا وہ ذکر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس پر ایسا ایمان، ایسا مستحکم عقیدہ اس کے مطابق، اور ساتھ ہی جزا کا ذکر کر دیا۔ وہ 3 انعامات کیا ہیں جو مجھے دنیا و ما فیہا سے محبوب ہیں؟ پہلا انعام اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں، خصوصی رحمت اور خصوصی جو ہے وہ برکتوں کا نزول ہے، خصوصی شاباشیں ہیں ان لوگوں کے لیے۔ دوسرا انعام ورحمہ، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مرحومین بندوں میں شمار کرے گا، وہ بندے جن پہ اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں میں شمار کرے گا۔ اور تیسرا اور بہت ہی عظیم فائدہ وہ یہ ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی در حقیقت وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت یافتہ ہیں، اصل ہدایت ایسے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ غور کیجئے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ایمان لانے کے بعد جو بہت ہی عظیم اور بڑی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہ ہدایت ہے۔ ہدایت سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے ایمان کے بعد۔
اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دے اور اس ہدایت پر استقامت عطا فرمائے. تبھی تو سورہ فاتحہ میں اس آیت کو بیان فرما دیا گیا اور اس کی دعا کو لازم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے سلف صالحین رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مطلق طور پر سب سے افضل دعا اہدنا الصراط المستقیم ہے. کیونکہ اس کو ہر نماز میں اور ہر نماز کی رکعت پر آپ کے اوپر فرض قرار دے دیا گیا. یہ سب سے عظیم دعا ہے ہدایت کی. وگرنہ اگر اللہ تعالیٰ ہدایت چھین لے تو کیسے کیسے لوگوں سے ہدایت چھینتا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی بڑے عالم کا ذکر ہے. عالم جو شریعت کا علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنی آیات کا علم دیا. اللہ فرما رہے کہ ہم نے اس کو اپنی آیات کا علم دیا، لیکن کیا ہوا؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ جو آیات کا علم تھا اس سے نکل گیا، ختم ہو گیا، محو ہو گیا، اور وہ اس علم کو بھلا بیٹھا. وَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کا ایسا پیچھا کیا کہ اس کو تباہ و برباد لوگوں میں شامل کر دیا. یہ ہے ہدایت، اور یہ ہے ہدایت کی ضرورت اور اہمیت. اسی لیے ہمیشہ ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. کبھی بھی انسان کو اپنے عمل سے مغرور نہیں رہنا چاہیے کہ جی میرا عمل بہت بڑا ہے، میں تو بڑا نیکوکار ہوں، میں کہاں جو ہے وہ ضلالت اور گمراہی کی طرف دوبارہ جا سکتا ہوں. نہیں اللہ کے بندوں، یہ ہدایت کا معاملہ بہت گمبھیر ہے، بہت بڑا معاملہ ہے. سعودی عرب میں ایک شخص کی مثال دی جاتی ہے، عبداللہ القسیمی. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا تھا کہ لوگ اس کو اس وقت کا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہنے لگ گئے. ایسی اس نے اسلام کے دفاع میں کتابیں لکھی کہ ان کتابوں کا تذکرہ حرمین کے ممبروں پر جمعے کے خطبات میں کر دیا جاتا تھا. ایسی اس نے اسلام کے دفاع میں کتابیں لکھی. بہت ہی علم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو، لیکن کیا ہوا؟ ممکن ہے یہی گناہ کی سزا ملی ہو کہ اپنے علم کا غرور آ گیا ہو، تکبر آ گیا ہو، اور اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگ گیا ہو. اللہ تعالیٰ نے ایسا پلٹا کہ اس طرح مرا کہ اپنے رب کے وجود کا انکار کر دیا، ملحد ہو کر مرا، اپنے رب کے وجود کا انکار کر دیا. تو یہ ہدایت اللہ کے بندوں بہت بڑی چیز ہے، اور کبھی بھی اپنے عمل سے مغرور مت ہونا، دھوکے میں نہیں رہنا. شریعت بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. یہ نیک لوگوں کا تذکرہ ہے جو پوری رات عبادت کرتے ہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، بہت ہی چند گھڑیاں سوتے ہیں، باقی پوری رات مصلے پہ سوار رہتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. لیکن جب رات کا اختتام ہوتا ہے، فجر کا وقت آتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، استغفار شروع کر دیتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے ہم نے بہت بڑا عمل کیا ہے، بلکہ اپنے گناہوں کے انبار اللہ تعالیٰ کے سامنے کھول دیتے ہیں اور استغفار شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ ہم تو بڑے گنہگار بنتے ہیں، یہ ہمارا عمل کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ کے بندوں ہدایت جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے یہاں پر 3 وعدے اور 3 صلے کن لوگوں کے لیے؟ جو صبر کرنے والے ہیں. یہ صبر کے وعدے اور جو صبر کی جزائیں ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَبِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ تَنَالُ الْإِمَامَةَ فِي الدِّينِ. آپ یہ دیکھیں گے کہ 2 اعمال، صبر اور یقین یعنی ایمان، صبر اور ایمان، ان دونوں اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دین میں اور دنیا میں امامت عطا فرماتا ہے. امامت عطا فرماتا ہے، لیڈرشپ. جو رہنما ہوتے ہیں ان لوگوں میں یہ 2 اوصاف آپ دیکھیں گے. وہ کثرت سے صبر کرنے والے ہوں گے، ان کو بس اوقات بڑے کڑوے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، وہ صبر میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑے ائمہ اور سب سے بڑے رہنما انبیاء کرام کی جماعتیں ہیں، سب سے بڑے رہنما ہیں. ابن قیم کی یہ بات دراصل قرآن مجید کی ایک آیت سے ماخوذ ہے. وہ آیت اللہ تعالیٰ اس میں کیا بیان فرماتا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. ہم نے ان لوگوں کو ائمہ بنا دیا،
امام بنا دیا، رہنما بنا دیا. کیوں؟ لما صبرو، انہوں نے نمبر 1 صبر سے کام لیا، نمبر 2 وکانوا بآیاتنا یوقنون، ہماری آیات کے ساتھ مکمل یقین اور مکمل ایمان رکھتے تھے. ان 2 اعمال کا نتیجہ صبر اور یقین اور ایمان، ان دونوں اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو امامت عطا فرمائی ہے، ان کو رہنما بنایا ہے اور اپنے قوموں کا لیڈر بنایا ہے. کیسا صبر کیا؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ مثالیں اگر دینا شروع کیجئے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر اتنا عظیم ہے اور اتنی عظیم مثال ہے صبر کی جس کی اور کوئی نظیر نہیں ہے. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال اپنی قوم کے پاس رہے، ان کو دعوت دیتے رہے. 950 سال کا یہ سلسلہ ہے. اور کتنے لوگ ایمان لائے؟ گنتی پر ان کو آپ شمار کر سکتے ہیں، اپنی ان انگلیوں کے پوروں پر شمار کر سکتے ہیں ان کو. لیکن وہ اس سارے عمل کے باوجود، اس ساری جہد کے باوجود اللہ تعالیٰ کے کامیاب ترین نبی تھے، کامیاب ترین نبی تھے. کامیابی کا جو معیار ہے وہ کثرت نہیں ہے. کبھی بھی کثرت سے دھوکے میں مت پڑیے گا. ہمیں بس اوقات شیطان ہم پر یہ وار کرتا ہے کہ اگر لوگ ہماری دعوت، یہ جو انبیاء والا منہج ہے، دعوتی منہج، اس کے مطابق اگر ہماری لوگ دعوت قبول نہیں کر رہے تو ہم لوگوں کی سوچ کے مطابق ان کو دعوت دینا شروع کرتے ہیں. جس طرح لوگ چاہتے ہیں اور لوگ پسند کرتے ہیں ہم اس طرح شروع کرتے ہیں. اب چاہے وہ طریقہ حلال کا ہو یا حرام کا ہو، چاہے وہ طریقہ کفار کی مشابہت رکھتا ہو، مجوسیوں کی مشابہت رکھتا ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت رکھتا ہو، ہم اس طرح دعوت دینا شروع کر دیں. یہ انبیاء کرام کی دعوت کا جو منہج ہے اس کے مخالف ہے. صرف قرآن کی ایک آیت سامنے رکھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غریب صحابہ بیٹھا کرتے تھے. غریب صحابہ کپڑے پھٹے ہوتے تھے. تو جو قریش مکہ اور ان کے جو بڑے بڑے سرداران تھے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی کہ ہم اس شرط پر آپ کے پاس بیٹھیں گے اور آپ کی دعوت کو سنیں گے جب یہ غریب طبقہ آپ اپنے پاس سے اٹھا لیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی حرص تھی کہ یہ قریش مکہ، یہ جو سرداران ہیں، یہ اسلام میں داخل ہو جائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وقت میں یہ ارادہ کیا کہ کچھ دیر کے لیے ان غریب صحابہ کو الگ کر لیا جائے تاکہ یہ بڑے بڑے سرداران ہیں، یہ میرے پاس بیٹھ سکیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اے نبی، آپ اپنے آپ کو بڑے ہی صبر کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ روک رکھیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو صبح شام پکارتے ہیں. یہ غریب صحابہ، ان کو اپنے پاس سے مت اٹھائیے، ان کو اپنے پاس رہنے دیجئے. یہ مکہ کے قریش اور یہ جو سرداران ہیں، یہ اگر آپ کی دعوت نہیں سنتے، نہیں مانتے، آپ کے پاس نہیں بیٹھتے تو دفع ہو جائیں. ان کو آپ کے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام کا ایک مقام ہے، اسلام کی ایک خوبی ہے، اسلام ہمیشہ بلند رہتا ہے. وہ کسی کو اس میں داخل کرنے کے لیے اپنا بلند اور اپنا عظیم مقام نہیں چھوڑتا، وہ اسی مقام پر قائم و دائم ہے. اگر کسی نے آنا ہے تو اسی بلند اور اسی مضبوط اسلام کی طرف خود آنا ہوگا. اس کو داخل کرنے کے لیے کبھی بھی اسلام نیچے نہیں آئے گا. یہ اسلام کا مقام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. اس کا بھی شان نزول آپ جانتے ہیں. نابینا صحابی آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر ناگواری کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا بندہ جس کے دل میں صرف یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، آپ کبھی بھی اس سے اعراض مت کیجیے. یہ ہے وہ دعوت، اور دعوت میں صبر جو انبیاء کرام نے کیا، جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس صبر کی تلقین کی گئی اور کس صبر کا حکم دیا گیا؟ انہی اولو العزم پیغمبروں کے صبر کے مطابق صبر کرنے کا حکم دیا گیا. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. صبر کیجیے اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے. بڑے ہی
عظمت والے اور بڑے ہی مکمل عزم اور عزیمت والے پیغمبروں نے صبر کیا ہے، اسی طرح آپ نے صبر کرنا ہے۔ یہ اولو العزم پیغمبر 5 ہیں جن کا قرآن مجید کی ایک ہی آیت میں تذکرہ موجود ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے نبی، آپ نے صبر کرنا ہے اسی طرح جس طرح ان اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر آپ نے سن لیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی تو ساری زندگی صبر کا نمونہ تھی، مکمل زندگی۔ آپ مکمل سیرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتے رہتے ہیں۔ وہ پوری زندگی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی صبر کی صورت اور صبر کی شکل میں آپ کے سامنے آیا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے بھی کس طرح صبر کیا بنی اسرائیل کے طعنوں پر۔ یہاں اللہ سے دعا کرتے اور وہاں پہ بنی اسرائیل اپنے اس وعدے سے پھر جاتے۔ کس قدر صبر کیا، اور آج ہمیں بھی اس صبر کی ضرورت ہے۔ ہم اس زندگی میں اور اس دین اسلام پہ عمل کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کا طعنہ سنتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان طعنوں پر صبر کریں۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے پرانے جو علماء تھے، غالباً ان کا تعلق صحابہ یا تابعین سے ہوگا، ان میں سے کسی ایک کا ذکر کیا ہے۔ کہنے لگے کہ ان کو کسی شخص نے بہت ہی برا بھلا کہا اور بہت ہی بری گالی دی، تو انہوں نے کیا کیا؟ علم تھا ان کے پاس، غصہ تو اتنا آیا کہ چہرے پہ پسینہ آ گیا، پسینے کو صاف کرتے رہے اور ساتھ ہی قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے رہے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ وہ شخص جو صبر کر لے، معاف کر لے، تو بڑا ہی عظیم یہ عمل ہے۔ تو اس طرح صبر کرنا ہے طعنوں پر اور طرح طرح کی باتوں پر۔ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا بھی صبر، ان کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوئے۔ قتل کرنے کا پروگرام بنا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا اور اٹھا لیا، حتیٰ کہ ایک دفعہ کہنے لگے انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل کیا جائے، اس دسترخوان میں طرح طرح کے کھانے ہوں، تب ہم جو ہے وہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے اور آخرت پر ایمان رکھیں گے۔ اب شروع میں تو کہا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو، کس طرح کی بات کرتے ہو؟ لیکن پھر مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر تم چاہتے ہو تو یہ مائدہ اور یہ دسترخوان تمہارے لیے نازل کر دیں گے، اگر اس کے نازل ہونے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، ایسا عذاب دوں گا کہ جہان میں ایسا عذاب میں نے کبھی کسی کو نہیں دیا۔ یہ صبر جو انبیاء کرام نے کیا، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، امام الانبیاء کا صبر جو سب سے عظیم تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ سخت تکلیفیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر ان لوگوں پر جو ان انبیاء کے قریب ہوتے ہیں، اور پھر ان لوگوں پر جو ان کے قریب ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح صبر کیا؟ مکہ کی ساری زندگی صبر پہ گزری۔ بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، عقبہ بن ابی معیط ملعون آیا اور اس نے اونٹنی کی اوجڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر رکھ دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بوجھ تلے آ گئے اور آپ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس اونٹنی کی اوجڑی کو ہٹا رہی ہیں، اور یہی وہ ملعون تھا جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک چادر آپ کے گلے میں ڈالی اور اتنا زور سے اس کو کھینچا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گلا بند ہو گیا، اس چادر کے نشانات بن گئے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اتنا صبر کیا ان کی تکالیف پر۔ اور پھر مشرکین مکہ کی تکلیفیں، مدینہ آئے تو منافقین کی تکلیفیں اور منافقین کے طعنے، یہ سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر تھا۔ پھر مکہ میں شیب ابی طالب کا جو تذکرہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اخفت فی اللہ وما یخاف احد واوذیت فی اللہ وما یؤذى احد، مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایسا ڈرایا گیا کہ ایسا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا، مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایسی اذیت دی گئی کہ ایسی اذیت اور کسی کو نہیں دی گئی۔ مکہ میں شیب ابی طالب میں ایک مہینہ گزر جاتا، ہم نے کچھ نہ کھایا ہوتا مگر صرف وہ چیز، وہ گلی اور بوسیدہ روٹی
جس کو بلال رضی اللہ عنہ اپنے بازو میں چھپا کر لے آتے بس وہ کھایا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ 2 چاند گزر جاتے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھجور اور پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح تکالیف پر صبر کیا، لیکن پھر اس صبر کے ساتھ ایک اور وصف بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں بدرجہ اتم موجود تھا، اور وہ تھا شکر۔ یہ صبر اور شکر یہ ایسی 2 عبادتیں ہیں جن دونوں عبادتوں کو ساتھ رکھنا ہے۔ کس طرح ساتھ رکھنا ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں، اسی طرح صبر اور شکر دونوں کو ساتھ رکھنا ہے۔ جس طرح 2 بھائی ایک زمین کو کھود رہے ہوں، اگر ان میں سے ایک بیٹھ جائے تو دوسرا بھی بیٹھ جائے گا۔ یہی معاملہ صبر اور شکر کا ہے۔ اگر صبر چھوڑ دو گے تو شکر ختم ہو جائے گا، شکر ختم کر دو گے تو صبر چھوٹ جائے گا۔ اس لیے ان دونوں کو سامنے رکھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ کی سیرت میں اس کی مثال بدرجہ اتم موجود ہے۔ اتنی تکالیف کے باوجود اور اتنی مال و دولت کو ٹھکرا دینے کے باوجود، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیشکش کی اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ کو سونا بنا دیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کر دیا، اور وہی صبر والی زندگی اور انتہائی کفاف والی زندگی گزارتے رہے۔ لیکن پھر بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پوری رات قیام کرتے، اتنا بڑا قیام کرتے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم سوج جاتے۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اللہ کے حبیب آپ اتنا بڑا قیام کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے گناہوں کے سرزد ہونے سے پہلے ہی سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ سے گناہ بھی کوئی سرزد نہیں ہوتا، بالفرض اگر ہو بھی گیا آپ کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، پھر اتنا بڑا قیام کیوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ یہ ہے وہ مومن اور یہ ہے وہ سیرت جس کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف صبر ہے اور ایک طرف شکر ہے، ان دونوں اعمال کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اب جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا صبر کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا صبر اللہ تعالیٰ کی اطاعت والے امور پر عمل کرتے ہوئے صبر کرنا، دوسرا صبر گناہوں سے بچتے ہوئے صبر کرنا، اور تیسرا صبر جو مشکل گھڑیاں ہیں، تکالیف ہیں، ان پر جزا فضا نہ کرنا اور ان پر صبر کرنا۔ یہ تینوں صورتیں صبر کی ہیں، اور انہیں تینوں صورتوں سے مل کر یہ صبر بنتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیکھ کر فرشتوں سے بیان فرماتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے جو شخص رات کو اٹھتا ہے اپنا گرم بستر چھوڑ کر اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اور بڑی مشقت کے ساتھ نماز شروع کر دیتا ہے رات کی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بیان فرماتا ہے انظروا الی عبدی، اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو دیکھو، اتنی سخت اور شدید اور سرد رات میں اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور میرے آگے نماز کا اہتمام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہے وہ عمل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو دیکھتا ہے اور اس کو پسند فرماتا ہے۔ یہ سب عمل یہ کس کی دلیل ہے؟ یہ صبر کی دلیل ہے۔ آپ کو تمام اطاعت کے امور کو سر انجام دینے کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے، عزم چاہیے ہوتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، اے میرے ساتھیوں کیا تم اس بندے کے بارے میں یہ نہیں جانتے جس شخص نے لمبا سفر کرنا ہو وہ اپنے ساتھ بہت ہی زیادہ زاد راہ لیتا ہے اور اسی سفر کے مطابق مال و متاع لیتا ہے؟ کہا جی ہاں، زیادہ مال و متاع لے گا اور بہت زیادہ زاد راہ لے گا کیونکہ اس کا سفر طویل ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے فسفر القیامت ابعد، قیامت کا سفر اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، اس کے لیے تیاری کرو اور اس کے لیے زاد راہ تیار کرو۔ زاد راہ کیا ہے؟ یہ نیک اعمال۔ فرمایا کثرت سے حج کرو اگر تم قیامت کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ استطاعت دی ہے حج کرو، صدقات کرو، تصدقوا لشر یوم عسیر، تاکہ قیامت کی جو مشکلات ہیں اس سے بچ سکو۔ وصلوا فی ظلمۃ اللیل لظلمۃ القبور، اور رات کے اندھیرے میں اٹھ کر نماز پڑھو تاکہ تمہیں قبر کے اندھیرے سے بچا لیا جائے۔ یہ سب صبر ہے، نیکی کے کاموں پہ عمل کرتے ہوئے صبر کرنا، یہ سب صبر ہے۔ اور پھر دوسری صورت گناہوں سے بچنا، یہ بہت ہی بڑی اور عظیم صورت ہے۔
ہم جو کہہ رہے ہیں کہ صبر وسیع ترین ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں سب سے بہترین اور سب سے وسیع ترین عمل ہے یہ صبر، وہ اسی طرح ہے کہ اس صبر میں آپ کی ساری زندگی آ گئی، اطاعت والے امور بھی سر انجام دینے ہیں اور گناہوں سے بھی رکنا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں الصبر ضیاء، یہ صبر یہ ضیاء ہے، یہ روشنی ہے۔ ضیاء کون سی روشنی ہوتی ہے؟ وہ روشنی جو سورج کی ہوتی ہے۔ روشنی کے لیے قرآن میں 2 الفاظ ہیں، نور اور ضیاء۔ چاند کی روشنی کو نور کہا گیا ہے اور سورج کی روشنی کو ضیاء کہا گیا ہے، اور صبر کو بھی ضیاء کہا جا رہا ہے، ایسی روشنی جس میں تپش ہوتی ہے۔ معنی کیا کہ صبر یہ ایسا عمل ہے اور ایسی روشنی ہے کہ یہ روشنی آسانی سے نہیں ملتی، اس کے لیے تھوڑی سی تپش برداشت کرنی پڑتی ہے، مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو اس مشقت کے ساتھ صبر کو اپناتا ہے، صبر کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرماتا ہے۔ اس صبر کو اپنانے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے، یہ ایسے نہیں عطا ہو جاتا، اس کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ حدیث بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من ورائکم ایاما، تمہارے بعد ایسے دن آئیں گے کہ جو ان دنوں میں دین پر عمل کرنے والا ہوگا وہ کس طرح ہوگا؟ کل قابض جمرتن، وہ اس طرح ہوگا جیسے اس نے اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ رکھا ہوا ہے، اس طرح سختی کے ساتھ، مشقت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو بسر کرنے والا ہوگا۔ معنی یہ زندگی جو ہم نے بسر کرنی ہے اس میں مشکلات پہ صبر کرنا ہے، اطاعت والے امور سر انجام دینے ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، اور پھر وہ دور جس دور میں گناہ آسان کر دیے گئے ہوں، آج کے دور میں جس قدر گناہ آسان کر دیے گئے ہیں ایسی مثال پہلے نہیں ملتی۔ اس دور میں اگر آپ صبر کریں گے تو گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے اپنا دین بچانے کے لیے اپنے ہاتھ میں گرم انگارہ رکھا ہوا ہے، اس طرح صبر کرنا ہے۔ اور پھر ابن قیم رحمہ اللہ کی وہ بات بہت یاد آتی ہے اور بڑی ہی عظیم انہوں نے بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے سامنے 2 لذتیں ہیں، ایک گناہ کی لذت ہے اور ایک نیکی کی لذت ہے۔ اگر آپ گناہ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر چھوڑتے چلے جائیں، صرف یہ سوچ کر کہ مجھے میرے رب نے روکا ہے اس سے تو میں یہ عمل کیوں کروں گا، یہ سوچ کر آپ گناہوں کو چھوڑتے چلے جائیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عفت اور پاک دامنی کی لذت عطا فرمائے گا، اور عفت اور پاک دامنی کی لذت یہ گناہ کی لذت سے بہت بڑی ہے۔ آپ کو اس لذت میں بڑا سکون آئے گا۔ کبھی اس پر عمل کیا گیا تو دیکھیے گا صرف یہ سوچ کر کہ میں نے اس گناہ کو چھوڑا ہے صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر، وہ دل میں جو سکون اور اطمینان آئے گا اس کی اور کوئی مثال نہیں ہوگی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایسے ہی شخص کے لیے اپنے نیک راہیں اور ہدایت کے راستے ایسے شخص کے لیے آسان کر دیتا ہے، وہ نیکیوں پہ نیکیاں کرتے چلا جاتا ہے اور اس کے لیے نیکیوں کے مواسم اور نیکیوں کے جو مواقع ہیں وہ آسان سے آسان تر کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معصیت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور گناہوں سے پاک دامنی کی لذت آ چکی ہے۔ یہ سارا جو مفہوم ہے یہ صبر کا ہے، ان سارے نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے اور یہ ساری تینوں اقسام کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے صبر کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صبر عطا فرما دے، وہ صبر جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، وہ صبر جو بڑا ہی محمود ہے، جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے ہم ویسا صبر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اطاعت اور نیک راہیں ہموار کر دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔